السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، قبض یعنی کانسٹیپیشن ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے اور اس کے علاج کے لیے بہت ساری دوائیاں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن قبض سر درد کی طرح نہیں ہے کہ سب کو پیراسٹامول یا پیناڈول جو ہے نا وہ تجویز کرتے جائیں۔ مختلف لوگ قبض کا مختلف مطلب لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک قبض یہ ہے کہ پخانہ روز آنے کی بجائے دوسرے یا تیسرے دن آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ قبض اس کو کہتے ہیں کہ پخانہ خشک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خارج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات قبض کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پخانہ بہت سخت ہے۔ اچھا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں یہ تینوں باتیں مل کر قبض کی کیفیت جو ہے وہ بناتی ہیں۔ اسی طرح قبض کی جو ادویات ہیں وہ بھی تین ہی مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں، یعنی ان کے تین میجر گروپس ہیں، اور مریض کو اپنی ضرورت کے مطابق ان میں سے ایک، دو یا بعض کا تینوں ملا کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو ان تینوں طرح کی قبض کی دوائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے ان میں سے سب سے مناسب دوائی کا انتخاب کر سکیں۔ اچھا ناظرین، قبض کی دوائیوں کا جو پہلا گروپ ہے اس کو اریٹنٹ کہتے ہیں، اور یہ بڑی آنتیں اس کی حرکت کو تیز کرتی ہیں، یعنی یہ دوائیاں ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جن کی بڑی آنت سلو ہے اور انہیں پخانہ روز آنے کی بجائے دوسرے یا تیسرے دن آتا ہے۔ یہ ادویات قطروں اور شربت کی شکل میں بھی دستیاب ہیں، اور ان کی گولیاں بھی انہی ناموں سے اویلیبل ہیں۔ ان میں سے سب سے مقبول جو ہے وہ اسکائی لیکس ہے، کانسپک ہے اور لیگزوبیرون ہے۔ اچھا، آپ ان کے 15 سے 30 قطرے چند گھونٹ پانی میں ملا کر، یا اگر آپ گولی لینا چاہتے ہیں تو پھر اسی نام کی 1، 2 یا 3 گولیاں رات کو سونے سے پہلے لے لیں تاکہ صبح آپ کو کھل کر پخانہ آ جائے۔ لیکن اگر آپ کو پخانہ تو روز آ رہا ہے لیکن آپ کو قبض یہ ہے، یعنی قبض آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا پخانہ خشک ہوتا ہے، تو آپ کو شاید ان ڈراپس کی بجائے لوبریکینٹ دوائی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا پخانہ چکنا ہو جائے اور آسانی سے خارج ہو جائے۔ اس کے لیے جو بہترین دوائی ہے وہ کریمافن کا شربت ہے، جو کریما لیکس کے نام سے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس شربت کو ہلا کر اس کے چائے والے 1، 2 یا 3 چمچے رات کو لے لیا کریں اپنی ضرورت کے مطابق۔ اچھا، کچھ لوگ قبض اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پخانہ بہت سخت یا ہارڈ ہوتا ہے، حالانکہ ڈیلی آ رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنا پخانہ نرم کرنے کے لیے ایسی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے جو پخانے میں پانی کی مقدار بڑھائے اور اس کو نرم کر دے۔ اس مقصد کے لیے عموماً لیکٹولوز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا شربت مارکیٹ میں ڈوفالیک، لیولیک اور لائلیک وغیرہ کے ناموں سے دستیاب ہے۔ اس کے بھی آپ چائے والے 1، 2 یا 3 چمچے اپنی ضرورت کے مطابق رات کو استعمال کیجئے تاکہ صبح کو آپ کو پخانہ آ جائے۔ اچھا، ان دوائیوں میں یہ جو اوپر تینوں دوائیاں ہم نے بیان کی ہیں اور ان کی جو خوراک یا ڈوز ہم نے تجویز کی ہے، یہ ایک ابتدائی مقدار ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس مقدار کو کچھ کم یا کچھ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، جیسا کہ اب ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں قبض ایکچولی ان تینوں مسائل کے مجموعے کا نام ہوتی ہے، یعنی ان کا پخانہ نہ صرف خشک اور سخت ہوتا ہے بلکہ ان کو پخانہ روزانہ کی بجائے دوسرے دن، تیسرے دن یا بعض کا چوتھے دن آ رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر قبض کی کوئی ایک دوائی استعمال کریں تو انہیں اس دوائی کی ایک بڑی مقدار لینا پڑتی ہے، جو بہت سے سائیڈ ایفیکٹس کا باعث بنتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کی قبض کا مسئلہ صحیح طریقے سے حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، دوائی لینے کے بعد ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور اس کے بعد پتلا پخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوائی نہیں لیتے تو قبض دوبارہ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی بھی قبض اسی طرح کی ہے کہ پخانہ نسبتاً سخت ہے اور خشک ہے اور آپ کو پخانہ روزانہ بھی نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو اوپر بیان کی گئی تینوں دوائیوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملا کر روزانہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ روزانہ ایک مرتبہ صبح کھل کر پخانہ کریں اور اس کے بعد سارا دن حشاش بشاش رہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ابتدائی طور پہ آپ اسکائی لیکس یا کانسپکس کے ڈراپس لے لیں اور اس کے 10 سے 15 قطرے ایک چائے کی پیالی میں لے لیں۔ اسی پیالی میں 1 چائے کی چمچی جو ہے وہ کریمافن کا سیرپ بھی ڈال لیں، جمع اسی چائے کی پیالی میں 1 چمچ چائے والا 1 چمچ ڈوفالیک کا شربت بھی ڈال لیں، اور یہ تینوں چیزیں ملا کے، یعنی کہ 10 سے 15 قطرے اسکائی لیکس کے، 1 چمچ جو ہے وہ کریمافن سیرپ کا اور 1 چمچہ جو ہے وہ ڈوفالیک سیرپ کا ملا کے، تینوں کو رات کو اکٹھا سوتے وقت ٹائم آپ لے لیجیے۔
یہ تینوں مل کر بھی یقین کیجئے دوائی کی بہت ہی کم مقدار ہے، اور اسی لیے ذرا آرام سے اور جینٹلی 2-3 دن میں جا کے کام کرتی ہے۔ اس لیے اگر آج رات خوراک لینے کے بعد کل آپ کو پخانہ نہ بھی آیا ہو تو بالکل پریشان نہ ہو، بلکہ 2-3 دن تک اسی طریقے سے اسی ڈوز میں یہ دوائیاں روز رات کو استعمال کرتے رہیے۔ اکثر لوگوں میں اس کے نتیجے میں 3-4 دن کے بعد ان کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو ایک نسبتاً نرم پخانہ روزانہ صبح کھل کے آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ دوائیوں کے اس کمبینیشن میں اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر پخانہ تو آپ کو اب روز آنا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی آپ کے خیال میں وہ سخت ہے اور خشک ہے، تو آپ کو ڈوفلیک اور کریمافین کی مقدار کو تھوڑا تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پخانہ نرم ہو گیا ہے لیکن حاجت روزانہ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر شاید آپ کو اسکائلیکس کے قطرے جو ہے ان کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح 3-4 ہفتے میں جب آپ چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے اپنی جو ڈوز ہے اس کو مختلف طریقے سے ٹیسٹ کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی قبض کے لیے دوائیوں کا صحیح کمبینیشن کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اور خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے، ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ ہم اسی طریقے کی بہت ہی دلچسپ معلوماتی میڈیکل ٹاپکس کے اوپر ویڈیو آپ کے لیے ہر بدھ کو ہر اتوار کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔